باقاعدہ طور پر اپنے آخری مقرر اور اس جلسے کے آج کے میر کارواں امیر حضرت مولانا احسن مفتی احسن عبدالحق ندوی سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور ہم سب کو بہترین پیغام عطا فرمائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزو، دوستو، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مختلف انداز سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو لے کر کسی کو اپنا موضوع بنا کر انسان گفتگو کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے بولنے والا، کہنے والا، کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت انسانوں میں منتقل ہو جائے۔ بے شک اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، اس لیے اس مہینے کو فوقیت حاصل ہے، برکت اور افضلیت حاصل ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسنین اور خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اس لیے ان کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے خواب و خیال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے تھے وہ کہیں ان لوگوں کی پیدائش یا کسی کے انتقال یا کسی کے وفات پر نہیں بنائے تھے، بلکہ یہ سب تو بعد میں آئے ہیں اور مہینے پہلے پیدا کیے گئے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب آسمان اور زمین بنائے تھے اسی وقت 12 مہینے بنا دیے تھے۔ تو یہ تو ایک امتیازی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی مہینے میں بھیج کر اس مبارک مہینے کی اہمیت بڑھا دے۔ گویا کہ ایک امتیازی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ اگر کہا جائے اکثریت ہے تو بیجا نہیں ہوگا، کہ ہم لوگ دم بھرتے ہیں محمدی کا، حب رسول کا، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کون سا سن تھا، کون سی ہجری تھی، کون سا دن تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کے بچپن کے حالات کیسے تھے اور آپ کے جوانی کے حالات کیسے تھے، ازدواجی زندگی آپ کی کیسی تھی، تو ان میں اکثریت ایسی ہوگی جن کو اپنے نبی کے بارے میں واقفیت نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی بلکہ ہر امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم دوسری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو نبی اس دنیا کے اندر سب سے پہلے تشریف لائے
ان کے حالات بھی ہمیں جاننا چاہیے، اور جو آخری نبی ہیں ان کے حالات سے بھی ہمیں اور آپ کو واقف ہونا چاہیے، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا حق ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جو دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سب سے آخری نبی جن کو خاتم النبیین کہا گیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، ان دو تاریخوں میں زیادہ روایتیں ملتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہی دو زیادہ ملتی ہیں، لوگوں نے اور دن کیا ہے، بعد میں تو 2 تاریخ بھی بتائی ہے، 3 بھی بتائی ہے، 5 بھی بتائی ہے، کے بارے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار یا 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی موسم بہار میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے ان کا بڑی تفصیل سے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی، والوں نے اس کو سنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ میں تشریف لائے، تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے تقریباً 650 سال کا وقفہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں وہ بھی آئے تھے، اس میں انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ سولی دے دیا گیا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، نہ انہیں قتل کیا گیا تھا، نہ سولی دی گئی تھی، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، بحیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ جو 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، تو بہت زیادہ گڑبڑیاں شروع ہو گئی، خرافات شروع ہو گئی، اور قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، اِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن مجید، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو کھلی ہوئی گمراہی کیسی تھی، تاریخ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، واقعات موجود ہیں کہ کوئی ایسی بے حیائی، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس زمانے میں عام نہ رہی ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو اس گمراہی میں جب لوگ پڑے ہوئے تھے تو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا تھا، اپنی ماں کے آغوش میں کچھ دن رہے، اور اس کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ وہ بھی لے کر گئی، 2 سال ان کے پاس رہے، اور جو آپ نے سنا ہے کہ عبداللہ جو آپ کے والد تھے تقریباً 24 سال کی عمر رہی ہمارے خیال سے،
ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول تو پیدائش سے پہلے ہی ایک حساب سے یتیم ہو چکے تھے۔ پھر جب دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر 6 سال کی مدت ہوئی آپ کی، اور پھر آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 8 سال کی عمر ہوئی۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے سنبھالا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یتیمی پر یتیمی آپ دیکھتے چلے جائیے۔ پھر آپ کے جو چچا ابو طالب تھے، ان کے سپرد کیا گیا۔ پھر انہوں نے ان کی پرورش و پرداخت کی، اور اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا، اسی لیے یتیموں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کا مال لے کر آپ جاتے ہیں، اس میں تجارت کرتے ہیں، بڑا نفع ہوتا ہے۔ اس نفع خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑے آتی ہے، لیکن وہ ٹھکرا دیتی ہے، اور نامی غلام تھا، وہ ساتھ میں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے، غلام آ کر حضرت خدیجہ سے بیان کرتا تھا کہ فلاں فلاں طرح کے اوصاف ہیں اور نفع بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ان کے اوصاف حمیدہ جتنے تھے اللہ کے رسول کے، وہ دیکھ کر بیان کرتا، تو ان کے اندر ایک جذبہ نہ ہو، میں ان کو اپنے سے قریب کر لوں اور رشتے ازدواج میں شامل ہو جاؤں۔ چنانچہ خود پیغام بھیجا۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا، اس کو ٹھکرا دیا، لیکن یہاں پر وہ عورت ہو کر، دیانت کو دیکھ کر، امانت داری کو دیکھ کر، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہے، اور حضرت خدیجہ کی 35 سال کی عمر ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر ہے، بیوہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ عورت سے شادی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زمانہ بڑھتا ہے، 35 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 40 سال کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جاتے ہیں یکسوئی کے لیے۔ اس غار ہیرا میں آپ ستو لے کر جاتے ہیں، پانی لے کر جاتے ہیں، اور غار ہیرا میں آپ اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، یکسوئی چاہتے تھے۔ جب تک آپ کا ستو اور پانی رہتا، آپ غار ہیرا میں تشریف فرما کر ہو کر وہیں پر عبادت کیا کرتے، لیکن اس کے بعد آج کا مرحلہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے ساتھ غار ہیرا میں تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے، آپ پہلے فرشتے آنے سے پہلے وہی آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور خواب اس طرح پر دیکھتے ہیں کہ جو چیز رات میں خواب میں دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، دبوچتا ہے، چھوڑتا ہے، اور کہتا ہے پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نکلتے ہیں، ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ چنانچہ یہ عمل 3 مرتبہ فرشتہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتا ہے، پکڑتا ہے، چھوڑتا ہے، اور کہتا ہے پڑھیے پڑھیے۔ لیکن اس کے بعد پھر فرشتہ شروع کرتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں فرشتہ پڑھ کر سناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. فرشتے کے دبوچنے کی وجہ سے آپ پر گرمی طاری ہو جاتی ہے. آپ پہ ایسے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں جس سے اپنے آپ کو بالکل کمزور سمجھنے لگتے ہیں. آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑائیے چادر اڑائیے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, میں تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھ رہا ہوں. اور وہ چادر اڑاتی ہے. اس کے بعد پھر واقعہ ہوتا ہے. پورے حالات جو غار حرا کے اندر پیش آتے ہیں حضرت خدیجہ سے بیان فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اطمینان دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جب وہ حالات یہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, تو پھر اپنے بھائی ورقہ سردار بھائی جو رشتے میں لگتے تھے ورقہ بن نوفل کے بعد لے کر جاتی ہے, جن کے جو عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے اور وہ تورات اور زبور کا بہت بڑا علم رکھتے تھے. اور ان کے پاس پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ غار حرا میں تھے, وہاں پر فرشتہ آیا, اس طرح کے حالات آئے. تو ورقہ ابن نوفل جو بڑے ماہر تھے تورات کے انجیل کے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے, یہ وہی شریعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. وہی شریعت آج آپ کو دی جا رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں جوان ہوتا, میں موجود ہوتا, تو اس وقت میں آپ کی پریشانی کو دیکھتا. جب لوگ آپ کو دربدر کر دیں گے, آپ کو لوگ نکال دیں گے, تو بڑے تعجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے کیا وہ بھی حالات آئیں گی کہ میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ جو قوم آج مجھے امین کہنے پر مجبور ہے, جو مجھے صادق کہنے پر مجبور ہے, کیا ایسے قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں ایسے حالات آئیں گے کہ قوم آپ کو نکال دے گی. چنانچہ جب آپ کو ہے صفا پر چڑھے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا تھا. تب وہی قوم جو آپ کو امین کہتی تھی, آپ کو صادق کہتی تھی, ہر طرح آپ کو مانتی تھی, یہاں تک کہ جب کوئی بڑا فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنایا جاتا تھا. چنانچہ حجر اسود کا جب موقع آیا تھا, اس حجر اسود کے موقع پر دیکھیے تمام قوموں میں, تمام قبیلوں میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی آپس میں کہ اس حجر اسود کو اثر نو, جو خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی, اثر نو تعمیر کیا جا رہا تھا. اور یہ ہوا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ تب ایک شخص نے کہا تھا کہ جو مسجد نبوی, جو مسجد کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہی اس کو رکھے گا. چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سب سے پہلے تشریف لائے. فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے, آپ کی ذہانت پر, آپ کی دیانت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلوں کو جوڑنا چاہتے تھے, لڑائی جھگڑے سے باز رکھنا چاہتے تھے. آپ نے ایک چادر منگوائی, اس چادر کو بچھایا اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر چادر میں رکھ دیا. تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ ہر ایک اس کا کونا پکڑے اور جہاں پر رکھنا ہے اس جگہ پر لے کر چلے, میں اٹھا کر رکھ دوں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا گیا. لوگوں نے چادر کے کنارے کو پکڑ کر اس جگہ پر جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے اس کو اٹھا کر جس جگہ پر وہ تھا, جو مطاف کی جگہ ہے, جو طواف کی جگہ ہے, جہاں بوسہ دیا جاتا ہے, جس جگہ حجر اسود لگایا گیا ہے, جہاں سے چکر شروع ہوتے ہیں, اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا. جو جنگ ہونی تھی اس جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار کی. اور آج کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہے؟ آج کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کی جائے, ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک کو دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا ہے, ایک کو دوسرے کے خلاف بہکایا جاتا ہے. آج تو
ایک چلن ہو گیا ہے، ان کو ان سے لڑوا دیا جائے، ان کو ان سے لڑوا دیا جائے، ان سے رشوت دی جائے، ان سے رشوت دی جائے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے قصبہ کر دیا جائے، ان کی جو طاقت ہے اس طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم ان چیزوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ تو سیرت النبی کے جلسے یہ صرف رسمی طور پر نہیں ہونی چاہیے، عبرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جن مقاصد کے لیے اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے اور مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مقصد تھا حکمت۔ اس حکمت کے تحت ہمیں حکمت عملی سے کام کرنا ہے، اور وہ حکمت ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر سنت کو مراد لیا گیا ہے، گویا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کے اوپر قربان ہو جانا ہے۔ جب ہم ایک ایک سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے تب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جائے گی، اور جتنا ہی ہم سنت سے دور ہوں گے اللہ کے رسول سے ہمیں نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر ہم حب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے عشق ہے، یا ہم دوسروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اللہ کے رسول کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہوگا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہوگا۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ہمیں اس سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ترین مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر دے۔ ہماری جو چاہتیں ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ان تمام خواہشات کو ہم اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق کر دیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق کر دیں گے، تب ہمارا جینا بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، کامیاب ہوگا، ہمارا مرنا بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے سیرت النبی کے جلسے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے، جس احساس کو دلانے کے لیے، جس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کے جو مقاصد قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان مقاصد کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے، اور مقصد میں سے پہلا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کرتے تھے، جو آیات اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوتی تھی فوراً صحابہ کے درمیان اس کا اعادہ کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے اور پڑھ کر سناتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو اہم اور بنیادی مقصد ہے اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا، اپنے قلوب کا تزکیہ کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے، ہمارے پاک ہو جائے، ہم شرک سے بچ جائیں، ہم نجاست سے بچ جائیں، ہم منہیات سے بچ جائیں۔ یہ ساری چیزیں تزکیہ نفس میں آتی ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں 650 سال لوگ ایمان سے دور تھے تو ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا تھا، اس زنگ کی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے۔ آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات، اللہ کے رسول کے فرمودات، اللہ کے رسول کے ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے قلوب کو نرم کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو بعثت نبوی کا مقصد تھا وہ کتاب اور حکمت
کتاب کو مضبوطی سے سام لو اور حکمت کو اختیار کر لو۔ مفسرین نے حکمت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں گے، یہ تین چیزیں جب ہماری زندگیوں میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کارآمد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کارآمد ہو جائے گی۔ اور حب رسول کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس حب رسول کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ تو اگر ہماری محبت اللہ کے رسول کی محبت کے تابع ہو جائے، جو اللہ کے رسول سے محبت چاہی جا رہی ہے اس محبت کے تابع ہو جائے، تو جو انبیاء علیہ السلام آئے اور متبعین کے بارے میں، ان کے متبعین کے بارے میں کہا گیا، جیسا کہ نبی کے ماننے والوں کو صحابہ کہا گیا، ان صحابہ کو خوشخبری دنیا کے اندر دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی ہو گیا، جنت ان کے حوالے کر دی گئی، جنت کے وہ حقدار بنا دیے گئے۔ آج ہم اگر حب نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آج بھی ہم اگر اپنے آپ کو حب رسول میں ڈھال دیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر انسان کا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول اس امتی کو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہ میرا امتی ہے جو میرا متبع تھا، میرا فرمانبردار تھا، دنیا کے اندر میری اطاعت کرتا تھا، منہیات سے بچتا تھا، اور جو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو اختیار کرتا تھا۔ اس لیے سیرت النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ صرف یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا، آمد کا مقصد کیا تھا، انبیاء دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں بھیجی گئی، شریعت کیوں بھیجی گئی، ضرور ہمارے اندر بیدار ہو جائے۔ اس لیے ان مختصر باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ جب ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ جب ہم اور آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں، اے اللہ تجھے راضی کر نہیں پاتے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہر ایک خالی جھولی آیا ہے اس کو بھر کر واپس کر دے، اے اللہ ہر ایک کی
تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز مطالبات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو حاضر ہے اے اللہ ان کو قبول فرما لے، جو کہنے والے آئے جنہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کے کہنے کو قبول فرما لے اور اس کے اوپر لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی خواہشات لے کر آئے ہیں، ہر طرح کی تمنائیں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی تمناؤں کو قبول فرما لے، ان کے جائز مطالبات کو قبول فرما لے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی غیر سے ادائیگی کے معاملے فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو کیا ہے ان سب کو قبول فرما لے، ان کے تعاون کو قبول فرما لے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کا جس طرح امتی بنایا ہے اے اللہ اسی طرح متبع بھی بنا دے، فرمانبردار بھی بنا دے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ عشق رسول پیدا فرما دے، عشق رسول پیدا فرما دے، حب نبوی پیدا فرما دے، حب رسول کی حالت پر برقرار رکھ اور ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہماری خواتین بھی موجود ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوں گی، ان کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی۔ اے اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما لے، ان کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کے سننے کو قبول فرما لے، ان کے دیکھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کو بھی تو قبول فرما لے، ان کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی زندگیاں بدل دے، ان کی جو زندگیاں صحابیات کی زندگیاں تھی ان صحابیات کی زندگیوں پر ان کو لا کر کھڑا کر دے، اس کے مطابق انہیں جینے کی توفیق عطا فرما دے اور اسی کے مطابق مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔